السلام علیکم۔ فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں وقاص خان۔ آج ایک بار پھر دعا زہرا کو اور ظہیر کو سینائی کورٹ پیش کیا گیا۔ پولیس کی ایک بار پھر بھاری نفری تعینات کی گئی، سخت سیکیورٹی تھی۔ دعا زہرا کو الگ لایا گیا اور ظہیر کو الگ گاڑی میں الگ گیٹ سے عدالت لایا گیا۔ تاہم عدالتی کارروائی سے متعلق آج ہم بتائیں گے۔ میرے ساتھ ہوں گے جنید شاہ اور ہم دونوں مل کر آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اچھا جنید بھائی، یہ بتائیے گا کہ آج آپ موجود تھے، خود آپ نے دیکھا جو صورتحال جس وقت پیش کیا جا رہا تھا، ایک ڈرامائی صورتحال ہوتی ہے جب ان کو جیسے نہ جانے کون سے دہشت گردوں کو لایا جا رہا ہے۔ پہلے پولیس کی 3 موبائل ہیں، پھر 3 موبائل ہیں، پھر 3 موبائل ہیں، اور اس دوران پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے گیٹ سے، یعنی جیسے آپ نے تو جب دہشت گردوں کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا وہ بھی کور کیا ہے، باقی ساری صورتیں، لیکن اس طرح ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک شوہر کو الگ گیٹ سے لایا جا رہا ہے اور بیوی کو الگ گیٹ سے لایا جا رہا ہے اور 20 اہلکار کھڑے ہوئے۔ تو آج کی جو کارروائی تھی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، پہلی بات آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، پہلے میں اس کو کنٹینیو کروں گا کہ آپ نے کہا کہ عام ملزمان کو مطلب دہشت گردوں کو کس طرح لایا جاتا ہے، اور یہ جو کیس تھا پسند کی شادی کا، تو یہ جو 2 مطلب بچے تھے ان کو کس طرح پیش کیا گیا۔ تو بعد میں آپ سے کہوں گا کہ آپ گزشتہ روز خبر چلی تھی کہ زہیب قریشی ایک بڑا نام ہے، ملزم ہے، زیادتی کیس کا ملزم ہے، اسے پولیس نے گرفتار کیا۔ تو جب اسے کورٹ میں پیش کیا جاتا تھا تو پولیس کی جو ہے وہ کوئی اضافی نفری نہیں ہوتی تھی، اتنا بڑا ملزم تھا وہ، بہت سارے زیادتی کے مقدمات میں وہ نامزد ہے۔ پھر اس کے بعد پولیس اس کو شاپنگ بھی کراتی ہے مالز کے اندر اور وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ نمرا کاظمی اور دعا زہرا والا جو کیس تھا، اس کے اندر ظہیر اور جب دعا کو لے کر آتے ہیں تو پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری ہوتی ہے۔ پہلے پولیس 3 سے 4 موبائلز آتی ہیں، پھر اس کے پیچھے ایک پرائیویٹ گاڑی ہوتی ہے، اس کے اندر دعا زہرا کو بٹھایا جاتا ہے، پھر پولیس کی موبائلیں ہوتی ہیں، الگ سے ظہیر کو لایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد کو سخت سیکیورٹی میں لایا جا رہا ہے، اور جو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ بدتمیزی کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دہشت گرد سے کوئی بات کر لے یا چھو لے، مطلب اس طرح کا ایک سینیریو بنایا ہے۔ جنید بھائی، ایک اور چیز جو دعا زہرا اور نمرا کاظمی کے مقدمات جو تھے، اس میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی، وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی رپورٹرز ہیں، خاص طور پہ یوٹیوبرز، وہ عدالتوں میں آئے اور عدالتی تقدس جو ہے تقریباً پامال ہوتا دیکھا گیا۔ لائیو سیشن ہوتے رہے کمرہ عدالت سے، جس کی وجہ سے آج ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس پر یہ بھی ایک رخ ہے کہ اس جو یہ 2 کیس تھے خاص طور پہ، اس نے سوشل میڈیا کے جو اب یعنی وقت آ گیا کہ ان کے لیے بھی الگ سے ایک قواعد، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آنے والے کہ عدالت کیا ہوتی ہے، کمرہ عدالت کیا ہے، تو یہ آج 2-3 جگہوں پہ آپ نے بھی دیکھا کہ رپورٹرز کے ساتھ ان کے ذرا مماری بھی ہوئی، تو ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا دیکھیے، ہم کیونکہ عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کور کر رہے ہیں، اچھا ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی رپورٹنگ ہوتی کیسے، خاص کر جو کورٹ کی رپورٹنگ ہے اس میں مطلب کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کورٹ کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، جملوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل جس طرح سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، سوشل میڈیا یوٹیوبر کی بھرمار ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ بھئی بس ویڈیو بنانا، آپ کانٹینٹ کریٹ کرنا اور اس کو بیچنا۔ آج ہم نے آج نہیں، اس سے پہلے بھی سماعتوں میں یہ ہوتا رہا ہے دعا زہرا کیس کے اندر کہ جب سماعت شروع ہوتی ہے تو یوٹیوبر کمرہ عدالت میں ویڈیو بنا رہے تھے دوران سماعت، جبکہ کمرہ عدالت کا تقدس یہ کہتا ہے کہ جب سماعت چل رہی ہو یا سماعت نہیں بھی چل رہی ہو، آپ کمرہ عدالت کی نہ ویڈیو بنا سکتے ہیں نہ تصویر کھینچ سکتے ہیں۔ لیکن یوٹیوبر جو تھے وہ دوران سماعت ویڈیو بھی بنا رہے تھے اور لائیو سیشن کر رہے تھے، لائیو بتا رہے تھے لوگوں کو کہ اس وقت سماعت چل رہی ہے، کیس میں یہ ہو رہا ہے، اس وقت وکیل یہ کہہ رہا ہے، نمرا کاظمی یہ کہہ رہی ہے۔ مطلب جو تقدس تھا وہ بری طریقے سے پامال کیا گیا۔ یہ بھی نہیں، جب صحافی جو ہے صحافیوں سے بدتمیزی کی یوٹیوبرز نے، کیونکہ صحافی اپنے کام کر رہے تھے، اپنے ادارے کے لیے کام کر رہے تھے، انہیں ان کے کام میں بھی مداخلت کی گئی۔ کم از کم یوٹیوبر ہم یہ نہیں کہتے کہ یوٹیوبر اپنا کام نہ کریں، یوٹیوبر کام کریں، لیکن جس جگہ آپ کانٹینٹ بنانے جا رہے ہیں کسی ایسے ادارے میں جو کہ حساس ہے، خاص کر عدلیہ، عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ یا سیشن عدالتیں ہیں، تو پہلے وہاں کے اس کے بارے میں جانیں کہ اس کے تقدس کیا ہیں، وہاں پہ کس طرح آپ نے جو ہے کانٹینٹ بنانا ہے، کس طرح ویڈیوز بنانی ہے، اس کے بارے میں کم از کم سیکھ لیں، کسی بھی جرنلسٹ سے پوچھ لیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی یعنی کہ
آج غلط چیز دیکھنے میں آئی. ہاں یہ ان دو خاص طور پہ ان دو کیسز میں جب سوشل میڈیا کی جو صحافی ہیں یا ان کو جو بھی آپ کہہ لیں, جب ان کی بھرمار تھی تو ہم نے یہ دو چیزیں بڑی نوٹ کی, اور آج ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی کیونکہ اسکرینس پہ چل چکی ہیں چیزیں. اچھا مجھے اب ہم آخری اس میں آتے ہیں, یہ مقدمے کے حوالے سے آج جو کیس کی پروسیڈنگ تھی اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج عدالت نے ابھی فیصلہ محفوظ کیا جو اب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فیصلہ آئے گا. ظاہر ہے یہی فیصلہ آئے گا کہ مقدمہ اب یعنی اس کی یہاں پر اب وقت نہیں رہی, ظاہر ہے دعا عدالت میں پیش ہوگی. تو اب تک کی جو کارروائی تھی آج بالآخر ملاقات بھی کروا دی عدالت نے چیمبر میں, تو اس ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا کہ چیمبر کے اندر کیا ہوا, اور باہر جب والدین نکلے تو والدین کا بیان کیا تھا, اور اس کے بعد جو دعا اوپر سے نیچے تک آئی اور والدین کا پیچھے جو معاملہ تھا کہ دعا ہمارے ساتھ جانا چاہ رہی, تو اس سے ذرا پردہ تو اٹھائیں کہ ہوا کیا تھا اصل میں. اچھا, جب بھی دعا زہرا کی کیس کی سماعت ہوتی ہے تو بڑے آپ دیدہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. آج بھی سماعت شروع ہوئی تو دعا زہرا کے والدین جو تھے, ان کی والدہ, ان کی خالہ, ان کی دعا کی بہنیں, وہ کمرہ عدالت میں رو رہی تھیں. اچھا, دوسرا یہ کہ جب سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے ملنے کا پھر ایک دفعہ جو ہے وہ تقاضا کیا, اصرار کیا کہ وہ دعا سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن دعا نے ایک بار پھر منع کر دیا. اور جو کیس کا جہاں تک تعلق ہے تو دعا زہرا کے والدین کے وکیل کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کو وہ غلط قرار دیں, کیونکہ عدالتی حکم پر میڈیکل رپورٹ بنائی گئی اور وہ آج پولیس کی جانب سے پیش کی گئی, جس میں دعا زہرا کی عمر کا تعین ہوا کہ دعا زہرا کی عمر 17 سال ہے, 17 سال ہے, جو کہ میڈیکل رپورٹ یہ کہتی ہے. اچھا, عدالت نے بھی اپنے ریمارکس میں یہ کہہ دیا کہ چونکہ اغوا کا کیس تھا, اب لڑکی کے بیان کے بعد اور میڈیکل رپورٹ کے بعد یہ کیس اغوا کا نہیں بنتا اور نہ ہی گمشدگی کا بنتا ہے. تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ ہمارے صوبے کا کیس نہیں ہے, کیونکہ چائلڈ میرج ایکٹ جو ہے وہ سندھ میں لاگو نہیں ہوتا, پنجاب میں انہوں نے شادی کی ہے. تو اس دوران والد نے اصرار کیا کہ ہمیں ملاقات کرنے دی جائے, تو جج نے بھی دعا زہرا سے کہا ملاقات کر لیں, وہ منع کرتی رہی, لیکن جج نے 10 منٹ کی ملاقات اپنے چیمبر میں کرائی. جج نے یہ بھی کہا کہ بھئی دونوں کی جامع تلاشی لی جائے, والد کی بھی, والدہ کی بھی جو ان کے ساتھ جا رہی ہیں, خواتین کی جو ہے وہ خاتون پولیس سے, اور جبکہ جینٹس جو ہیں وہ اس کے والد کی تلاشی لینے کے 10 منٹ کی ملاقات کری. اچھا, ملاقات جب ہوئی پھر ایک ڈرامائی صورت نظر آئی نا, جیسی والدین نکلے تو والدین جو گھر والے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا, اور یہ دعویٰ کیا گیا والدین کی جانب سے کہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہمیں زبردستی کہ یہ جو دعا کو ہے زبردستی لے کے جا رہے, پریشر ہے. دعا نے ملاقات کے دوران والدین کے ساتھ جانے کی رضامندی ظاہر کی ہے. اچھا, سب جب دعا کے والدین کے پیچھے جانے لگے تو والد جو تھے ان کے وہ کورٹ کی طرف بھاگے. جب کورٹ کی طرف بھاگے تو ہم لوگ بھی وہاں پہ گئے. اچھا, وہ جو کورٹ میں جو ہم نے مناظر دیکھا کہ چلتی کورٹ میں جب ان کے والد پہنچے تو انہوں نے روسٹرم پہ کھڑے ہو کے فاضل جج سے یہ استدعا کی کہ ابھی میری ملاقات ہوئی ہے بیٹی سے, اور وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے. اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے, لیکن جو جسٹس جنید غفار تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے, کیونکہ لڑکی اپنا حلفیہ بیان دے چکی ہے, اور حلفیہ بیان میں اس نے یہ صاف کہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. جو دعا زہرا کے والد تھے وہ اپنے وکیل کے ذریعے بڑا پریشرائز کرتے رہے عدالت کو کہ نہیں, اس نے ملاقات کے دوران اس بات کا اظہار کیا ہے, لیکن چونکہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس جنید غفار نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتا اور میں ایک اور حکم نامہ جاری نہیں کر سکتا. جو قانون کے مطابق جو حلفیہ بیان ہے وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے, اس قانون کے مطابق اب کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے والد کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کا کہہ دیا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا پہ بھی ان کے والدین نے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ اپنی شیلا رضا انہوں نے دعویٰ کیا, انہوں نے تو جو اس کی عمر کا تعین ہے اس کو بھی جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ غلط ہے, 17 سال اس کی عمر نہیں ہے. لیکن ایسا چونکہ ابھی عدالت کا فیصلہ آیا نہیں ہے تو اب سے کچھ دیر بعد عدالتی فیصلہ آئے گا, اس میں دیکھنا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن جو عدالتی ذرائع ہیں ملاقات کے, وہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ عدالتی ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ جو 10 منٹ کی ملاقات تھی اس میں دعا زہرا نے ایک لفظ نہیں کہا. ملاقات کے دوران ان کے والد تھے, والدہ تھی, خالہ تھی اور ایک بہن تھی. یہ 4 لوگ چیمبر میں تھے, کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, وہ منت سماجت کر رہے تھے دعا سے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے, ہم اسے اچھے طریقے سے رکھیں گے, اس کی پسند کی مطلب اس کی بات مانیں گے اور اس کی
اچھی جگہ شادی کریں گے، یہ اصرار کرتی رہی ان کی والدہ، ان کے والد، لیکن دعا زہرا جو تھی وہ کرسی پہ بیٹھے سر جھکائے صرف سنتی رہی، اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ جو وہاں پہ عدالتی ذرائع ہمارا موجود تھا، یہ اس کا کہنا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دعا زہرا اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اور امکان یہی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی، کیونکہ ریمارک سے اس سے پہلے جو ہدایت آئی ہیں اس میں یہ واضح کہہ چکی ہیں، عدالت واضح کہہ چکی ہے کہ یہ کیس ختم ہو چکا ہے، اغوا کا کیس نہیں بنتا، بیان کے بعد گمشدگی کا کیس بھی ختم ہو گیا، چائلڈ میرج ایکٹ یہاں پہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو اب میں بھی پاسبل ہے کہ جو اغوا کا کیس تھا اس میں وہ پولیس کو ڈائریکشن دیں کہ آپ جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں آپ اپنی 174 کی رپورٹ، 173 یا 174 چالان وہ عدالت میں پیش کریں۔ اب پولیس چالان اے کلاس کرتی ہے، بی کلاس کرتی ہے، سی کلاس کرتی ہے، اب جو بھی قانون کے مطابق ہوگا وہ پولیس پیش کرے گی، کچھ بھی کر سکتی ہے پولیس۔ اب وہ پولیس کے اوپر ہے کہ وہ اپنی تفتیش مکمل کر کے چالان کیا پیش کرتی ہے۔ آپ بھی کیونکہ رپورٹنگ کر چکے تو آپ کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ کیا تفتیش ہو سکتی ہے۔ تفصیلی بات جنید بھائی نے کر لی، اور اس حوالے سے یہی کہیں گے کہ سندھ ہائی کورٹ سے فی الحال تحریری جو حکم نامہ ہے تفصیلی، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جو بھی آئے گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ سے دعا زہرا کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ وکیل ان کے بار بار اصرار کر رہے تھے، کچھ جیسے جنید بھائی نے کہا کہ وہ میرے خیال سے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا کہہ رہے تھے، لیکن سندھ ہائی کورٹ کیونکہ جسٹس جنید غفار نے یہ بات کہی کہ آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ آپ کے راستے بند ہو جائیں، کیونکہ یہ اگر سندھ ہائی کورٹ کوئی آرڈر جاری کرے گی تو اس کے آگے پھر سپریم کورٹ کا ایک دروازہ رہ جاتا ہے اور کوئی راستہ ہوگا نہیں۔ تو اس لیے عدالت نے کہا کہ آپ کے پاس ابھی آپشنز ہیں، ٹرائل کورٹ میں جائیں، ٹرائل کا سامنا کریں، وہاں پر جو چیز بھی آپ کے پاس ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں، اور عدالت حق ایک پر جو ہے اپنا فیصلہ، جتنے شواہد ہیں، جو ریکارڈ ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ کوشش کی گئی، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے چیمبر کے اندر دعا زہرا جو ہے وہ والدین کے ساتھ اس نے جانے کی حامی بھر لی ہے، اور جیسے ہی باہر نکلی وہ، جیسے جنید بھائی نے کہا کہ ایک دم شور شرابہ ہوا، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ زبردستی پولیس والے لے کر جا رہے ہیں ان کو، اور پولیس والوں کو باقاعدہ گالیاں دی گئیں آج، کہ یعنی عجیب الفاظ سے ان کو پکارا گیا، حالانکہ ان کا کوئی قصور اس سارے معاملے میں پولیس کا نہیں بنتا۔ پولیس کا اس لیے نہیں بنتا کہ پولیس عدالتی جو معاملات ہیں عدالت آرڈر کرے گی، عدالت نے آرڈر کیا بازیاب کرایا جائے، کیونکہ یہاں پر اغوا کا کیس تھا۔ اس آرڈر کے بعد پولیس سندھ سے نکلی، دیگر صوبوں میں گئی اور بچی کو لے کر آئے، اور اب عدالتی احکامات میں پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ تو آج ہی پولیس نے وقت میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے، مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ سندھ حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، شیلہ رضا خود پیپلز پارٹی کی ہیں، تو یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ سرکاری ڈاکٹر نے، سرکاری ہاسپٹل کے سرجن نے یہ جاری کی ہے، تو آخرکار شیلہ رضا اس رپورٹ کو کیوں نہیں مان رہی کہ اس کی جو عمر کا تعین کیا جس ڈاکٹر نے وہ درست نہیں ہے؟ اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے۔ دیکھیں، شروع روز سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ این جی اوز اور دوسرے تیسرے چوتھے فریقین جو اس میں شامل ہوئے، انہوں نے اس کہانی کو، اس کا رخ ہی بدل دیا۔ یعنی یہ اتنا بڑا کوئی وہ نہیں تھا، ماں باپ اگر بیٹی کے ساتھ وہ کرتے تو نکاح تو ہو گیا ہے، اس نکاح کے بعد کے معاملات خوش اسلوبی سے طے پائے جا سکتے تھے، لیکن جیسے شیلہ رضا آ رہی ہیں بار بار، اور نمرا کاظمی عدالت میں کہا تھا کہ یہ آ کے مجھے مس گائیڈ کر رہی ہیں یا شیلٹر ہوم میں، تو شیلہ رضا کا کام اس لیے بھی نہیں بنتا کہ ایک سندھ میں ایک میڈیکل رپورٹ بنی ہے اور آپ کے اپنے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے، وہی رپورٹ آ کے عدالت میں پیش ہوتی ہے، تو آپ کو تو رپورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنے ہی اداروں پر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رپورٹ جو ہے پریشر کے یا کسی بھی وجہ سے رپورٹ غلط آئی ہو۔ تو یہ ایک آپ کا ایک اچھا سوال ہے کہ شیلہ رضا سندھ حکومت میں ہیں، اور شاید ان کو علم میں لائے بغیر یہ رپورٹ بنا دی گئی ہو، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ باقی تو یہ ہے کہ ادارے ان کے ہیں، اسپتال ان کے ہیں، ڈاکٹرز ان کے ہیں، ان کی رپورٹس بنتی ہیں، جیسے نمرا کی رپورٹ آئی۔ اب حالانکہ دعا کے معاملے میں ہمیں کچھ شک تھا کہ شاید عمر کم آ جائے نا رپورٹ میں، لیکن ظاہر ہے رپورٹ ہوتی ہے، وہ تو انہوں نے باقاعدہ ہر چیز جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی رپورٹ دی ہوگی۔ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیلہ رضا کی مرضی سے رپورٹ نہیں بنائی؟ ظاہر ہے اب جب وہ اپنے ہی ادارے پر سوال اٹھا رہی ہیں تو اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ آپ کو اپنے ادارے پر اعتماد نہیں ہے، یا آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے دیکھا وہ شہد اور اس والا معاملہ بھی ہم نے دیکھا، ظاہر ہے ان کو اعتماد میں لے کر ہی رپورٹس بنائی جاتی ہیں، تو اس میں شاید نہیں لیا گیا، تو اس وجہ سے وہ آج عدالت آئی، اور عدالت نے بھی ان کو کہا تھا پہلے
کہ آپ وہ نہ کریں, آپ سائڈ پہ ہو جائیں. جب جسٹس اقبال کلہوڑو کی عدالت میں نمرا کا کیس چل رہا تھا, تو اس میں بھی یہ یعنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ جو ارد گرد کے لوگ اس طرح کے, آپ کو بھی پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے, روزانہ سینکڑوں کی بنیاد پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایسے واقعات سے اللہ بچائے, سب کو بچائے, لیکن ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی طریقے سے اب ان دو ایشوز کو اتنا اوپر پہنچا دیا گیا, اور اس کے بعد لوگ بھرمار. اب کمرہ عدالت میں آپ دیکھیں, کنسرن جو لوگ ہیں, وکیل, اس کے ساتھ ساتھ عدالتی عملہ اور صحافیوں کے علاوہ سب کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں. صحافی باہر ہوتے ہیں, وکیلوں کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی, اور عدالتوں میں ویڈیوز بن رہی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے, کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ نہیں پتہ لوگوں کو کہ عدالت میں کیسے ہم نے چلنا ہے, کیا کرنا ہے. بہرحال اب ہم انتظار کر رہے ہیں تفصیلی فیصلے کا. انشاءاللہ بہت جلد تفصیلی فیصلہ آ جائے گا, اور اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں معاملہ چلے گا, اور واپس پنجاب جائے گا معاملہ. پنجاب میں کیونکہ نکاح کے حوالے سے جو درخواست لگی وہ پنجاب میں لگی. پنجاب میں جو ہے, جیسے جنید بھائی نے کہا کہ نکاح کی عمر کی حد جو ہے وہ 16 سال ہے. میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو رپورٹ آئی ہے, اس حساب سے مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے قانون کے مطابق ان کا نکاح جو ہے وہ قانونی ہو جائے گا, قانونی حیثیت اختیار کر جائے گا. باقی یہ ہے کہ وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ تو بات کی بات, لیکن یہاں سے سندھ ہائی کورٹ سے فی الحال معاملہ نمٹ چکا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ نیکسٹ کوئی سٹوری ہوگی تو اس سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. رپورٹر 4 یہی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ معلومات لے کر آئیں گے. باقی دوست بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آج ہم 2 ہیں, اور جو کچھ ہوا ہم نے جو عدالت میں دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا, اور آئندہ بھی جو دیکھیں گے حقائق پر مبنی چیزیں آپ کے سامنے